بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالطنا وكان لي أخ صغير يقال له أبو عمير فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھلے ملے رہتے تھے۔ ایک میرا بھائی تھا جس کا نام ابو عمیر تھا۔ آپ اس سے فرماتے تھے اے ابو عمیر ما فعل النغیر، تمہارے پرندے کا کیا ہوا؟ انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصاری صحابی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہ ان کی عمر 10 سال تھی۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ 20 سال کے تھے۔ 10 سال انہوں نے یہ پورا قیام مدینہ منورہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، گھر کی خدمت بھی اور باہر کی چھوٹے موٹے کام، آنا جانا، کسی کو بلانا۔ تو یہ بچے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی 10 سال خدمت کی، مگر حضور نے کبھی مجھے نہ مارا نہ ڈانٹا، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ نہیں کرنا تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، یہ تک بھی نہیں فرمایا۔ انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ نہ صرف یہ کہ نبی تھے بلکہ سید الانبیاء تھے، جو اللہ کے ہاں ان کا مقام اور قرب اور تعلق تھا وہ تو کسی کو دنیا میں پوری کائنات میں وہ حاصل نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ بشر تھے اور کامل تھے اور کامل اخلاق کے مالک تھے، تو آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بھی گھلے ملے رہتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ بالکل الگ تھلگ دین کی بنیاد پر یا دینی وجہ سے اپنے آپ کو بالکل جدا ہر چیز سے رکھا ہوا ہو، نہ کسی سے کوئی بات ہے، نہ چیت ہے، نہ حال احوال ہے، نہ ہنسی مذاق ہے، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھلے ملے رہتے تھے اور بسا اوقات مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی مزاح فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ولا اقول الا حقا، لیکن میرے مزاح کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں میری زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلے گا۔ تو اسی سلسلے میں فرماتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام ابو عمیر تھا، تو اس نے ایک پرندہ پال رکھا تھا، انہوں نے صحابی تھے، انہوں نے ایک پرندہ پال رکھا تھا، تو وہ اس سے کھیلتے رہتے تھے، خوش رہتے تھے۔ وہ پرندہ مر گیا تو آپ پھر ان سے گاہے گاہے جب ملتے تھے تو فرماتے تھے اے ابو عمیر ما فعل النغیر، یعنی تیرے چھوٹے سے پرندے کا کیا ہوا؟ یعنی چھوٹے بچے کے ساتھ بھی اس کی دلچسپی کی بات کرنا اتنے بڑے آدمی کے لیے یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ کمال درجے کے اخلاق کی ایک علامت ہے۔ اسی حدیث سے جو کہ بظاہر ایک مزاح کی یا دل لگی کی بات تھی، علماء نے کئی مسائل نکالے، جن میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ پرندہ پالنا جائز ہے، یعنی باہر کا پرندہ لا کر پالنا اس کو جائز ہے، جانور کا پالنا جائز ہے، بشرطے کہ اس کے کھانے کا دانے کا انتظام کیا جائے، اسے تنگ نہ کیا جائے، اسے سہولت کے ساتھ رکھا جائے۔ تو یہ اس کی جواز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے منع نہیں فرمایا کہ یہ پرندہ چھوڑ دو یا ختم کر دو، بلکہ آپ اس کو دیکھتے تھے تو بعد میں آپ نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا۔ تو کئی اور بھی مسائل اس سے نکالے، ایک یہ کہ بچہ ہے ابھی تو اس کی اولاد نہیں ہوئی تو اس کے لیے کنیت کا رکھنا بھی جائز ہے، ابو عمیر یعنی عمیر کا باپ،
تو عربوں کے ہاں کنیت صرف بیٹے کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ اور بھی اس کے مقاصد ہوتے تھے، تو کنیت رکھنا بھی جائز ہے۔ پھر یہ کہ مدینہ منورہ کا علاقہ، اس کا حرم کی وہ پابندیاں نہیں ہیں جو مکہ مکرمہ میں ہیں۔ اس طرح کے بہت سے مسائل بھی اس حدیث سے نکلے ہیں، جو کہ بظاہر ایک ایسی بات ہے کہ کوئی دینی بات نہیں تھی، لیکن اس کے اندر سے بھی اتنے مسائل نکلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جو اس لیے فرما اعطیت جوامع الکلم، کہ اللہ نے مجھے ایسی کلمات نصیب فرمائے کہ جن کے بظاہر تو معمولی سے کلمہ ہے، لیکن اس کے پیچھے علوم کا، معارف کا، معانی کا ایک سمندر ہے جو ٹھاٹھے مارتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔